اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ دین کی، تمہیں جو میں نے دین کی تبلیغ کی، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ کہ یہ لوگ محبوب کفر و شرک کی آندھیوں میں بھٹک رہے تھے، کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک چکے تھے، اور محبوب تم نے ان کو نکال کر یہ اپنی مقدس جبین کو کبھی سورج کے آگے رگڑتے تھے، کبھی آگ کے آگے رگڑتے تھے، کبھی پہاڑوں کے آگے رگڑتے تھے، کبھی چاند کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ محبوب کبھی یہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بے جان بتوں کے آگے اپنی مقدس جبین کو رگڑتے تھے۔ محبوب تم نے ان کو وہاں گندگی کی وادیوں سے اٹھا کر اسلام کے حسین دامن کے ساتھ آ کر جوڑا، اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ محبوب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اتنا بڑا میں نے تم پر احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ لیکن محبوب ایک چیز ضرور ہے، ایک چیز ضرور ہے، فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہا کہ محبوب تبلیغ دین کی، ان کو کفر و شرک کی وادیوں سے نکال کر اسلام کے حسین خوشبودار دامن میں آ کر کھڑا کیا، کہا کہ اس پر اجرت نہیں، لیکن محبوب ان سے کہہ دیجئے یہ بھی رب کا حکم ہے الا المودۃ فی القربى، کہ میرے محبوب کی اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، کا دل و جان سے میرے محبوب کی آن سے، دل و جان سے میرے محبوب کے خاندان سے محبت کر، کہا کہ یہ تم پر لازم ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے پیارے انداز کے اندر ذکر کیا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ تعالی فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، اے رسول کریم کے خاندان، اللہ نے تو تمہاری محبت قرآن میں فرض کر دی، الا المودۃ فی القربى، کہا اہل بیت رسول اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، کہا اس سے بڑی اور تمہاری عظمت کیا ہو سکتی ہے، کفاکم من عظیم القدر، کہا اس سے بڑی تمہاری عظمت اور کیا ہو سکتی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ نماز کے اندر جب تک لوگ تمہاری ذات پہ درود نہ پڑھیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، کہا اہل بیت اس سے بڑی اور تمہاری کیا شان ہو سکتی ہے، یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان کے اندر اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ہے ظاہر شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہی علیکم دشمنان اہل بیت۔ آخر میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں مولانا حسن رضا خان، آپ فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، انہیں کیا پتا، یہ تو جناب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یوں ہو گیا اہل بیت اطہار کو جناب پانی نہیں ملا تھا کربلا کے اندر، تم کون ہوتے ہو کہ پانی نہیں ملا تھا، تمہیں کیا پتا، دریائے فرات اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا تھا، الہی اجازت دے کہ میں امام علی مقام کے لبوں کو جا کر چھو لوں، میرے امام کے لب تو نہیں ترسے تھے لیکن
پانی ترستا رہا تھا کہ میں امام کے لبوں تک لگ جاؤں. زمین اچھل اچھل کر کہتی تھی امام حکم دو پانی اگل دوں اپنا. بادل آ کر کہتے تھے امام حکم دو بارش برسا دیں گے. میرے امام نے کہا نہیں، میرے رب کی آزمائش ہے اور میں اپنے نانا کے دین کو بچانے آیا ہوں اور میں اس آزمائش میں امتحان میں کامیاب لوٹنا چاہتا ہوں. کہ پانی نہیں لینا، پانی لینے کے لیے پانی کیوں نہیں واپس لا سکے؟ مجھے بتاؤ. میرے امام کی دعا ہوتی، میرے امام اپنے لب ہلاتے، فرات پورا کنارہ توڑ کے امام کے خیمے میں آ جاتا. میرے امام نے تو مانگا ہی نہیں نا پانی. میرے امام پانی مانگنا چاہتے ہی نہیں تھے. میرے امام نے نہیں مانگا پانی. میرے امام کو پتا تھا یہ نہیں واپس لوٹے گا پانی لا کر. دونوں بازو کٹ گئے. پانی کا مشکیزہ نہیں آیا کیونکہ امام چاہتے نہیں تھے کہ پانی آئے. اور علی اصغر نے چھوٹے سے ننھے سے علی اصغر، آپ پوری کربلا کی داستان اٹھا کر دیکھیے. امام علی اصغر کو زمین پر نہیں لیٹنے دیا تھا امام علی مقام نے. پتہ ہے کیوں نہیں لیٹنے دیا تھا؟ جب بھی امام علی اصغر کو پیاس لگتی نا، کبھی ہاتھوں میں لے لیتے، کبھی بی بی زینب ہاتھوں میں لے لیے، کبھی امام زین العابدین ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں، کبھی امام علی مقام ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں، کبھی کوئی ہاتھوں میں لے رہا بہلا رہا ہے. امام علی مقام کو زمین پہ نہیں سونے دیا. امام علی مقام نے منع کر دیا کہ علی اصغر کو زمین پہ نہیں سونے دینا. گود میں لو یا لکڑی کا جھولا بنا کر اس میں سلا دو. کا زمین پہ نہیں، کیونکہ میرے امام اگلی بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ہضم بڑی اوکھی ہوگی. کیونکہ میرے امام جانتے تھے کہ اگر امام علی اصغر زمین پر لیٹ گیا، امام علی اصغر نے پیاس کی وجہ سے صرف اپنی ایڑی رگڑنی ہے اور اللہ نے دوسرا آب زمزم جاری کر دینا ہے. میرے امام نہیں چاہتے تھے کہ میرے خیمے میں پانی نکل آئے، کیونکہ میرے امام چاہتے تھے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں امتحان میں کامیاب ہو کر جاؤں. لوگوں کو کیا پتا میرے امام کو پیاس کہاں لگ رہی تھی؟ کیونکہ جب میرے امام پیدا ہوئے تھے امام علی مقام، تو حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے تھے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابا جان ابھی تک انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں. حضور نے اپنی گود میں اٹھایا، ابھی تک آنکھ بھی نہیں کھولی تھی امام علی مقام نے. حضور نے اپنی گود میں اٹھایا، جیسے اٹھایا نا تو امام حسین نے آنکھ کھولی، پہلی نظر میرے حضور کے چہرے پر پڑی. اس کے بعد کہتے ہیں کسی نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے جب سے پیدا ہوئے. میرے حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک، وہ زبان جس کو سب کن کی کنچی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور نے اپنی وہ زبان مبارک نکالی. حضور نے زبان نکال کے امام حسین کے منہ میں رکھی. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام حسین کو حضور کی زبان چوستے 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 سو گئے. نیند آ گئی امام حسین. 24 گھنٹے امام حسین نے ایسے گزارے. اگلا دن پھر پیغام پہنچا، حضور حسین کچھ کھا نہیں رہے. میرے حضور پھر تشریف لائے. کہا کہ دودھ پلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں پیتے، کہا پانی پلانے کی، کچھ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں لیتے. میرے حضور بھی جانتے تھے کہ جسے مصطفیٰ کے دہان کے لعاب کی چاشنی مل گئی ہے وہ دنیا کی چیزوں کو کیسے پسند کرے گا. میرے حضور نے پھر اپنے لعاب، میرے حضور نے پھر اپنی زبان مبارک امام علی مقام کے دہان میں رکھی. امام علی مقام پھر چوستے 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 پھر سو گئے. یہ کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. بتاؤ جس کے حلق کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک کا وہ رس کھڑا ہو، وہ میدان جنگ کے اندر کیا پانی مانگے گا کسی سے؟ نہیں. ابھی تک مصطفیٰ کریم کے اس لعاب کی، مصطفیٰ کریم کی مبارک زبان کی چاشنی موجود تھی، تبھی تو میدان جنگ میں اتنے دن پیاسا رہنے کے باوجود بھی میرے امام کا حلق سوکھا نہیں تھا. میرے امام کا حلق سوکھا نہیں تھا. یہ اللہ نے امام علی مقام کو یہ مقام عطا فرمایا. میرے حضور کو محبت بڑی تھی ان دونوں سے. حضور علیہ السلام بڑی بے پہا، بڑی آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے. آپ کے دائیں پہلو پر امام حسین تھے، بائیں پہلو پر آپ کے بیٹے ابراہیم تھے. جبرائیل امین حضور کی خدمت میں آتے ہیں. آقا عرض کرتے ہیں حضور آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لیں. ایک کو آپ چن لیں گے دوسرے کا بھی وصال ہو جائے گا، دوسرے کا بھی انتقال ہو جائے گا. میرے حضور فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو چنتا ہوں تو حسین کا انتقال ہو جائے گا، میں بھی رنجیدہ ہوں گا کیونکہ مجھے بھی پیارا ہے. فاطمہ بھی رنجیدہ ہوں گی، علی بھی رنجیدہ ہوں گے، تو سارے رنجیدہ ہو جائیں گے. کہا کہ اگر میں اپنے بیٹے حسین کو چن لیتا ہوں تو میرا بیٹا ابراہیم ہی فوت ہوگا نا، اس کا غم فقط مجھے ہوگا، کسی کو تو نہیں ہوگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ، جا کر میرے رب سے کہو میں نے اپنے بیٹے
کو نہیں بلکہ اپنے نواسے حسین کو چن لیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، تو پھر آ کر السلام کو بڑے پیارے تھے حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے۔ حضور اتنے روئے گھر آئے نا، تو زوجہ محترمہ نے کہا کہ محبوبہ اتنے رو رہے ہیں، اتنا غم ہے آپ کو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، خصوصی دعا ہے، تاکہ وہ دعا کیجیے آپ کا بیٹا ابراہیم ابھی زندہ ہو۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، کہا وہ بیٹے کے لیے نہیں کرنی، اللہ میرے اور آپ کی خاطر حضور نے اپنے لخت جگر بھی۔ اور پھر دیکھیے جب بھی کبھی امام عالی مقام آیا کرتے تھے نا، تو نبی پاک علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ آ کر اسلام فرماتے تھے یہ وہ میرا بیٹا، یہ وہ میرا نواسا ہے کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اس قدر نبی پاک علیہ السلام کو ان شہزادوں سے محبت تھی اور اہل بیت طہار کی محبت۔ دیکھیے ایک مرتبہ امام عالی مقام کو آ کر اسلام لیے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، امام حسن امام حسین دونوں کھیل رہے تھے۔ آ کر اسلام نے دونوں کو بلایا اور دونوں کی کشتی کروائی، کہا کہ آؤ تمہاری میں کشتی کرواتا ہوں۔ ادھر سے امام حسین اور ادھر سے امام حسن، اور جیسے بزرگ بیٹھے ہو تو نواسے ہو یا پوتے ہو تو آپس میں ایسے ان کی آپس میں کرواتے، تو ایسے آ کر اسلام نے ان کی کشتی کروائی۔ تو آ کر اسلام بڑے امام حسن ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام حسن کو بتا رہے ہیں حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو۔ اب عجیب سی بات ہے نا، سمجھایا چھوٹے کو جاتا ہے، بڑے کو نہیں سمجھایا جاتا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا نا تو بڑی حیران ہوئی اور آ کر عرض کرتی ہے، کہتی ہے ابا جان یہ کیا عجیب سی بات ہے، آپ بڑے کو سمجھا رہے ہیں چھوٹے کو نہیں سمجھا رہے۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ آپ چھوٹے کو سمجھاتے، بڑا تو سمجھدار ہے، آپ چھوٹے کو سمجھاتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی فاطمہ۔ حسن کو تو میں سمجھا رہا ہوں اور حسین کو خدا جبرائیل بھیج کے سمجھا رہا ہے۔ یہ مقام تھا امام علی مقام۔ قاضی ایاز مالکی کی ایک حدیث اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے۔ قاضی ایاز مالکی شفا شریف کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں معرفت والی محمد براۃ من النار، کہا کہ جس بندے کو اہل بیت طہار کی پہچان ہوگی، آل رسول کی پہچان کرے گا، کہا اللہ قیامت کے دن جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا وحب اہل بیت جواز علی الصراط، کہا کہ جو آل بیت طہار سے محبت کرے گا، خاندان مصطفیٰ سے محبت کرے گا، کہا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ کہا والولایۃ لآل محمد امان من العذاب، کہا کہ جو اہل بیت طہار کا خیال رکھے گا، کہا کہ قیامت کے دن اللہ اسے عذاب سے بھی محفوظ فرما دے گا۔